أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، کل قیامت کے دن سفارشیوں کی ضرورت پڑے گی، شفاعتوں کی ضرورت پڑے گی. کل قیامت کا دن آ رہا ہے، اس دن شفاعت کی ضرورت پڑے گی، سفارشیوں کی ضرورت پڑے گی. سفارشی بہت سے ہیں، لہذا آج کورٹ میں کوئی مقدمہ دائر کرنا ہو تو پہلے سے گواہیوں کو تیار رکھنا پڑتا ہے. جب مقدمہ دائر ہو جائے گا تو سب سے پہلے گواہیاں گزارنی پڑیں گی. اگر آپ کے پاس گواہیوں کا انتظام نہیں ہے تو کیوں جاتے ہو کورٹ میں؟ سوائے ہارنے کے وہاں سے کیا ملے گا؟ یہ میرے بھائیوں، قیامت کا دن آ رہا ہے، اس دن گواہیوں کی بھی ضرورت ہے. اس دن گواہیوں کی بھی ضرورت ہے. آپ کو قرآن میں ہے کہ پچھلے نبیوں کے لیے یہ امت گواہیاں دے گی، پھر اس امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گواہی دیں گے. تو قرآن میں یہ مضمون تو ہے، قرآن میں ہے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. تمام انبیاء پچھلے امتوں کے اگینسٹ کافر امتوں کے خلاف گواہیاں دیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے اگینسٹ کافر امت کے خلاف حضور گواہیاں دیں گے. قرآن کہتا ہے اس وقت کا حال کیا ہوگا، منظر کیسا ہوگا. تو قیامت کے دن گواہیوں کی بھی ضرورت ہے اور سفارشیوں کی بھی ضرورت ہے. کورٹ میں گواہیوں کے ساتھ تھوڑی سفارشیں بھی چاہیے، لہذا گواہیاں بھی ابھی سے تیار کرنی ہے، سفارشی بھی ابھی سے تیار کرنے. سفارشی آپ جانتے ہیں، سب سے بڑے سفارشی ہمارے آقا سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے بڑے سفارشی ہوں گے. سب سے بڑے کیوں؟ حضور صرف اپنی امت ہی کے لیے سفارش نہیں کریں گے، از آدم تا ایدم تمام امتوں کے لیے شفاعت فرمائیں گے، سفارش فرمائیں گے. اسی کا نام شفاعت کبریٰ ہے. پھر جس طرح سے ہر پیغمبر اپنے امتوں کے لیے شفاعت فرمائیں گے، میرے آقا بھی اپنی امت کے لیے مختلف شفاعتیں فرمائیں گے. کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جو دوزخ میں گئے ہیں ان کے لیے شفاعت فرمائیں گے. اپنے اعمال سے جو جنت میں گئے ہیں ان کے درجات بلند کرنے کے لیے شفاعتیں فرمائیں گے.
انہی سفارشیوں میں سے روزہ اور قرآن ہے. یہ دو بھی کل قیامت کے دن انسان کے لیے سفارشی ہوں گے. اس آیت پاک میں انہی دو سفارشیوں کا تذکرہ ہے. فرمایا ماہ رمضان، منتھ آف رمضان، اس منتھ میں قرآن اتارا گیا ہے. اور کہتے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کی جو 4 بڑی کتابیں ہیں چاروں رمضان میں اتاری گئی. مختلف رمضان کی مختلف تاریخوں میں چاروں کتابیں اللہ کی اسی مہینے میں اتاری گئی. یہ حدیث شریف میں یہ مضمون ہے. اور یہ تو قرآن میں ہے کہ منتھ آف رمضان، اس منتھ میں قرآن کریم اتارا گیا ہے. اس کی وجہ سے اس مہینے کو اہمیت حاصل ہوگی. اور وہ قرآن جو اس مہینے میں اتارا گیا ہے، وہ قرآن کن صفات کا حامل ہے؟ پہلی صفت ہے ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے گائیڈ بک ہے. صرف پرہیزگاروں کے لیے نہیں. قرآن پاک کے شروع میں ہے ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے قرآن گائیڈ بک ہے. یہاں قرآن کہتا ہے صرف پرہیزگاروں کے لیے نہیں، ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے گائیڈ بک ہے. پھر وہاں پرہیزگاروں کے لیے کیوں کہا؟ دیکھو بعض شہر بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اس میں ڈرائیونگ کرنے کے لیے روڈ میپ ساتھ میں رکھنا پڑتا ہے. لیکن کس کو رکھنا پڑتا ہے؟ جو انجانا ہے اس شہر سے یا اچھی طرح سے شہر سے واقف نہیں ہے، لیکن جو شہر کے گلی کوچوں سے پوری طرح واقف ہے، اسے روڈ میپ کی کیا ضرورت ہے؟ مگر میرے بھائیوں، یہ دنیا ایسی بھول بھلیاں ہے کہ یہاں روڈ میپ متقی اور پرہیزگاروں کو بھی ساتھ رکھنا پڑتا ہے. وہ بھی اس دنیا کی بھول بھلیوں میں گائیڈ بک کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی اللہ کی ہدایتوں کے محتاج ہیں. اللہ کی ہدایتوں کے بغیر ایک قدم وہ نہیں اٹھا سکتے اس دنیا. اور ہر انسان محتاج ہے. آپ جانتے ہیں پہلا انسان کون ہے؟ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام. اور پہلا نبی کون ہے؟ پہلا نبی بھی حضرت ہی ہیں. کیا رزلٹ؟ اس کا رزلٹ ہے کہ کوئی انسان اللہ کی رہنمائی کے بغیر اس دنیا میں قدم نہیں اٹھا سکتا. جو اللہ کی رہنمائی سے بغیر قدم اٹھائے گا اس کا قدم غلط ہوگا. تو پہلا انسان پہلا نبی ہے. معلوم ہے ہر انسان کو اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی اللہ کی رہنمائی کے محتاج ہیں. یہ دنیا ایسی بھول بھلیاں ہیں. دنیا کے شہر جیسے پیچیدہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے روڈ میپ رکھنا ہے انجانے کو. جو شہر سے واقف اس کو روڈ میپ کی ضرورت نہیں ہے. مگر دنیا ایسی بھول بھلیاں ہے کہ اس کو کتاب ہدایت ہر ایک کو ہاتھ میں رکھنی ہے. اس لیے قرآن کے شروع میں فرمایا تھا کہ متقیوں کو لیے قرآن کریم متقیوں کے لیے بھی گائیڈ بک ہے. وہ بھی قرآن سے بے نیاز نہیں ہے، وہ بھی قرآن کریم کے محتاج ہے. اور جب وہ بھی قرآن کریم کے محتاج ہیں تو ماؤ شما عام لوگ تو بدرجہ اولا محتاج ہیں. تو فرمایا قرآن کریم ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے گائیڈ بک ہے. دوسرا وصف ہے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. قرآن کریم میں 2 باتوں کی واضح دلیلیں ہیں. بینات، ایک ہدایت کی واضح دلیل ہے.
اور ایک صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے، ان کو جدا کرنے والی واضح دلیلیں. اس کو مثال آپ یوں سمجھیں، جب آپ روڈ پر ڈرائیونگ کرتے ہیں تو جگہ جگہ سائن بورڈ آتے ہیں کہ یہاں اسکول ہے، تو آپ وہاں چوکنا ہو جاتے ہیں اور گاڑی دھیمی کر دیتے ہیں کہیں بچہ کو نہ آ جائے. ہائی وے پر آپ روڈ کرتے ہیں، کسی جگہ پر ہرنوں کا علاقہ ہے تو وہاں سائن بورڈ آتے ہیں کہ یہاں ہرن ہے، کوئی بھی ہرن روڈ پر آ سکتا ہے، تو آپ چوکنا ہو جاتے ہیں ڈرائیونگ کرتے ہیں. اور جب روڈ الگ ہونے ہو تو بڑا سائن بورڈ آتا ہے کہ یہ راستہ وہ ہے، یہ ہے، کیپ ان لائن. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس دنیا میں دو طرح کی دلیلیں چاہیے. ایک دلیلیں چاہیے بینات من الہدی، ہمیں کون سے راستے پر چلنا ہے اس کی واضح دلیلیں چاہیے. اگر اس کو ہم قرآن کو سامنے نہیں رکھیں گے تو ہمیں کس راستے پر روڈ پر چلنا چاہیے ہم نہیں سمجھ سکتے. پھر فرقان کے معنی حق اور باطل کو جدا کرنے والے کہ یہ روڈ جو جا رہا باطل پر جا رہا ہے، یہ روڈ جو جا رہا سیدھا جا رہا ہے، کیپ ان لائن. ذرا ادھر سے ادھر گئے تو گئے. بالکل یہی مثال ہے، جہاں روڈ بدلتے ہیں، اگر اس لائن سے اس لائن پر گئے تو گئے کہیں سے کہیں، اپنی لائن میں رہو. تو قرآن کریم ہمیں وہ لائن بتاتا ہے جس لائن پر ہمیں رہنا ہے، اور وہ واضح کرے گا کہ دیکھو یہ لائن جو ہے اس سے گئے اسٹرے گئے. تو قرآن کریم میں یہ دو خوبیاں ہیں، ایک تو ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں اور ایک حق اور باطل کو جدا کرنے کی واضح دلیلیں ہیں. دو ٹوک فیصلہ کرتا ہے قرآن کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. جب ایسا عظمتوں والا قرآن کریم رمضان میں اترا ہے تو میرے بھائیو رمضان کی بھی اہمیت ہو گئی. اس لیے اللہ جل شانہ عما نوالہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص تم میں سے اس مہینے کو دیکھے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے. قرآن نے تو روزوں کا حکم دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تراویح کا حکم دیا کہ دن میں روزے رکھو اور رات میں اس قرآن کریم کو پڑھو، نفلوں میں تراویح میں اسے پڑھو، رات کا بڑا حصہ قرآن کریم میں مشغول رہو. تو قرآن نے ماہ رمضان کے دن کے روزے متعین کیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ کے نمائندے ہیں انہوں نے رات کی تراویح کو مسنون کیا. دیکھو اگر رات کی تراویح کا ذکر قرآن میں آ جائے تو تراویح بھی فرض ہو جاتی. روزوں کا ذکر قرآن میں آیا، روزے فرض ہو گئے. اگر تراویح کا ذکر بھی قرآن میں آ جائے تو وہ بھی فرض ہو جاتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دلائل کے درجے رکھے ہیں. جو حکم قرآن میں ہوتا ہے وہ فرض کے درجے کا ہوتا ہے، حدیثوں میں جو حکم ہوتا ہے اس کا درجہ تھوڑا گرتا ہے، سنت مؤکدہ کے درجے کا ہوتا ہے. یہ دو عمل، رمضان کے دنوں میں روزے رکھنا اور رمضان کی راتوں میں نماز میں قرآن کریم پڑھنا، پھر نماز پڑھ کر فارغ ہو جاؤ تو صرف نماز میں پڑھنے اور سننے پر اکتفا مت کرو، اللہ جو توفیق دے رمضان کی راتوں میں قرآن کریم پڑھو. یہ دو عمل اس لیے ہیں کہ یہ قیامت کے دن مومن کے لیے شفاعت کریں گے، سفارشیں کریں گے. روزہ بھی سفارش کرے گا، نماز بھی، قرآن کریم بھی سفارش کرے گا. حدیث شریف میں ہے زہراوین، دو روشن صورتیں، دو صورتیں ہیں روشن چمکدار، جیسے چاند چمکتا ہے ایسی دو روشن صورتیں ہیں. سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، شروع کی دو لمبی صورتیں ہیں. یہ قیامت کے دن میدان قیامت میں آئیں گی چاند کی طرح سے چمکتی ہوئی روشن، کأنہما غمامتان او قال غیایتان. وہ دونوں دو بادلوں کی طرح سے ہوں گی یا فرمایا دو صاحبانوں کی طرح سے ہوں گی، اور وہ آ کر کے سفارشیں کریں گی اپنے پڑھنے والوں کے لیے. جس نے سورہ بقرہ پڑھی ہے وہ آ کر اس کے لیے سفارش کرے گی.
وہ اللہ کے ساتھ جھگڑے گی کہ اے پروردگار یہ مجھے پڑھتا تھا، اسے معاف کر دیجئے۔ سورہ آل عمران جھگڑے گی آ کر اللہ سے، پروردگار یہ مجھے پڑھتا تھا، اسے بخش دیجئے۔ جب یہ دو صورتیں شفاعت بن کر آئیں گے تو یہ تو قرآن کا جز ہے، تو جو سارا ہی قرآن کریم پڑھتا تھا وہ سارا ہی قرآن کریم اس کے لیے شفاعت کرے گا۔ اور اعمال صالحہ، سبھی اعمال صالحہ، حدیث شریف میں ہے جب بندہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو سر کی طرف سے نماز آتی ہے، پیروں کی طرف سے زکوٰۃ آتی ہے، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے صدقہ آتا ہے اور زکوٰۃ آتی ہے، روزہ آتا ہے۔ روزہ کہتے ڈھال ہے، حدیث میں کہ روزہ ڈھال ہے، وہ قبر میں بائیں طرف سے آ کر سواری کرتا ہے۔ زکوٰۃ آدمی دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، وہ دائیں طرف سے آتا ہے۔ ایمان سر کی طرف سے آتا ہے، نماز پیروں کی طرف سے آتی ہے، اور یہ اعمال سب آ کر کے انسان کے لیے سفارش کرتے ہیں، اس کو گناہوں سے دور کرواتے ہیں، اللہ کی بخشش اور مغفرت کرواتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیو یہ سیزن ہے، اس سیزن میں روزے اور نماز کا اہتمام کرو۔ روزے کا اہتمام کیسے ہوگا؟ ہم تو سبھی روزے رکھتے ہیں، بھئی سب تو روزے رکھتے ہیں، لیکن روزے کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں۔ وہ شرطیں ہوں گی تو روزہ حقیقی معنی میں روزہ ہے، ورنہ روزہ ایسی مونگ پھلی ہے جس میں دانہ ہی نہیں۔ وہ کیا ہے شرط؟ تفصیل کا وقت نہیں، بغیر تفصیل کے سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ وہ یہ ہے کہ روزے میں ہر گناہ سے بچو، تو روزہ روزہ ہے، اور اگر روزوں کے ساتھ گناہ بھی چل رہے ہیں تو وہ روزہ ایسی مونگ پھلی ہے جس میں دانہ ہی نہیں۔ حدیث شریف میں ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یترک طعامہ وشرابہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جھوٹی بات نہیں چھوڑتا ہے۔ ہم روزے میں بھی جھوٹی بات بولتا ہے، جھوٹا عمل کرتا ہے، ایکشن اس کا جھوٹا ہوتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا چھوڑنے کی اور پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں۔ کیا فائدہ کھانا پینا چھوڑنے سے؟ جب تو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے، جھوٹ عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے، تو کھانا پینا چھوڑنے سے کیا فائدہ ہے؟ لہذا میرے بھائیوں، اگر روزے کو تم چاہتے ہو کہ یہ روزہ کل قیامت کے دن کام آئے اور سفارش کرے ہمارے لیے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم روزے کو تمام معصیتوں سے اور گناہوں سے پاک رکھیں۔ اور قرآن کریم سفارشی کب بنے گا؟ جبکہ قرآن کا حق ادا کیا گیا ہو پڑھنے میں، تو قرآن سفارش بنے گا۔ حدیث شریف میں ہے رب قار للقرآن والقرآن یلعنہ۔ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن اس پر پھٹکار بھیجتا ہے، لعنت بھیجتا ہے، کم وقت مجھے خراب کر دیے۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں ایسے بغیر قاعدے کے کہ ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں، پڑھے ہوئے کوئی آسمان سے ٹپکتے ہیں، تمہیں کس نے کہا نہ پڑھو؟ اور پڑھنے کا کوئی زمانہ نہیں ہے۔ صحابہ نے 100 سال میں بھی پڑھا ہے، 150 سال کی عمر میں بھی پڑھا ہے، 70 سال کی، 50 سال کی، 30 سال کی، ہر عمر میں صحابہ نے پڑھا ہے۔ ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں، اور ہم چاہیں تو ہر عمر میں پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، قرآن کو اس کے حق کے مطابق پڑھو، اور قرآن کو صحیح پڑھو تو قرآن ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ اور اگر ہم قرآن کو غلط سلط پڑھیں گے یا تجوید کا لحاظ کیے بغیر غلط سلط پروناؤنسیشن قرآن کریم کا کریں گے تو قرآن لعنت بھیجے گا۔ اسی طرح سے قرآن پڑھنا اور قرآن کے احکام پر عمل نہ کرنا، اس پر بھی لعنت ہے۔ ایک سے تو قرآن پڑھ رہا ہے اور احکام پر عمل تو کرتا نہیں، کیا فائدہ قرآن پڑھنے سے؟ تو سب سے پہلے یہ جذبہ رکھو۔ دیکھو، ہر ریڈنگ پڑھنا، ریڈنگ، اور قرآن میں ریڈنگ نہیں ریسائٹنگ ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اور تلاوت کا عربی میں تلاوت کا مفہوم ہے کسی کا کلام اس عقیدے سے پڑھنا کہ اس کلام میں جو کچھ کہا گیا ہے میں اس پر وجوباً عمل کروں گا، تب تلاوت ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ اس کے پیچھے نہیں ہے تو پھر وہ تلاوت نہیں، پھر وہ ریڈنگ ہے۔
ریڈنگ سے قرآن کے کام نہیں چلتا، ریسائٹنگ چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم کو سمجھو۔ آج دنیا میں ہر زبان میں ترجمے ہیں، ان ترجموں کے مدد سے قرآن کریم کو سمجھو، ٹھیک قرآن پڑھو، قرآن کے احکام پر عمل کرو، تو یہی قرآن کل ہمارے لیے سفارشی بنے گا۔ لہذا روزے اور قرآن یہ دونوں سفارشی بننے والے ہیں، لہذا یہ دو سفارشیں ابھی تیار کرو، روزوں کو گناہوں سے پاک کرو، قرآن کریم کا حق ادا کرو، اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھو، اچھی طرح سے پڑھو، اس کے احکام پر چلو، تاکہ کل جب خطرناک دن ہوگا، کیسا دن ہوگا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن ایسا ہے کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اس دن یہ ہمارے دو سفارشی کام آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔